بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیض کا دریا ہے جاری ان کی اعلیٰ ذات سے، حضرت غلام محی الدین جود و سخا کے واسطے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ الحمد للہ رب العالمین، وإیاک نعبد وإیاک نستعین، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، ومولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، وأولیاء اللہ لا خوف علیہم اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں اور میری تمام بہنوں یعنی خواتین حضرات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر اپنی نعمتوں کی صرف ایک جھلک رکھی ہے۔ یعنی اس دنیا کے اندر ہم جتنی بھی خوبصورت چیزیں دیکھتے ہیں، جن سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، جن سے ہم مزے لیتے ہیں، اور جن چیزوں کو پانے کی ہم چاہت رکھتے ہیں وغیرہ وغیرہ، ساری نعمتیں، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ایک تنکے کے برابر ہے۔ کس کے مقابلے میں؟ ان نعمتوں کے مقابلے میں جو اللہ نے ہمارے لیے بچا کے رکھی ہے آخرت کے لیے، یعنی موت کے بعد والی زندگی کے لیے۔ لیکن انسان اسی دنیا میں اس تنکے کے پیچھے اتنا مجنون اور دیوانہ ہو جاتا ہے کہ اسے احساس بھی نہیں ہوتا کہ موت اس کے پیچھے اتنے ہی تیزی سے آ رہی ہے جتنی تیزی سے وہ اس دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ اللہ نے صرف اور صرف ہمیں اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا ہے، اور اس امتحان میں کامیاب ہونے کے بعد اللہ نے ہمارے لیے ساری نعمتوں کا انتظام کر رکھا ہے، اور جس جگہ ہم اس نعمتوں کا لطف اٹھائیں گے اسے اللہ نے قرآن میں جنت کہا ہے۔ تو آخر کیا ہے یہ جنت؟ کیسی ہوگی یہ جنت؟ کیا ہوگا جنت کے اندر؟ یہ ساری باتیں تو صرف اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے بارے میں چند باتیں صحابہ اکرام کو بتائی، اور صحابہ اکرام بھی اتنے چالاک تھے کہ انہوں نے بھی چند سوالات جنت کے بارے میں رسول اللہ سے پوچھے۔ تو ان ساری باتوں میں سے جتنی باتیں مجھے پتہ ہے وہ میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، آپ لوگوں سے شیئر کروں گا۔ تو سب سے پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ جنت کے 8 مقام ہے۔ 8: جنت الموا، دار المقام، دار السلام، دار الخلد، جنت العدن، جنت النعیم، جنت الکاسف، اور سب سے اعلیٰ مقام پر ہے جنت الفردوس۔ جنت الموا جو ہے وہ سب سے نچلے درجے پر ہے، اور جنت العدن جو ہے بیچ کے درجے پر ہے، اور جنت الفردوس سب سے اعلیٰ درجے پر ہے، اور اس کی حدود اتنی ہے کہ وہ اللہ کے عرش سے جا ملتا ہے۔ اور اس جنت الفردوس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان سب سے اوپر کی اس منزل پر ہوگا جو اللہ کے عرش سے جڑی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ وہ اللہ کے نبی کا جنت میں گھر ہوگا، اور اس نبی نے فرمایا کہ اے علی،
کیا تو راضی ہے جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا؟ کتنی بڑی فضیلت بیان ہو رہی ہے یہاں پر مولا علی کی، یعنی وہ مقام جو سب سے اعلیٰ مقام ہے، جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان ہوگا جو اللہ کے عرش سے جا ملتا ہے، اس جگہ کے بارے میں بشارت دی جا رہی ہے کہ اے علی تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا، یعنی علی کا مکان اور مقام بھی اس منزل پر ہوگا جہاں پر نبی کا مکان اور مقام ہوگا۔ سبحان اللہ۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر ہمیں جنت الفردوس عطا نہیں ہوئی بلکہ اس سے نچلے درجے کی جنت عطا کر دی گئی تو ہم آپ کا مکان، آپ کا گھر کیسے دیکھ پائیں گے؟ قربان جاؤ میں صحابہ پر کہ ان کی فکر کیا تھی کہ ہم اپنے نبی کا گھر کیسے دیکھیں گے اگر ہمیں جنت الفردوس میں جگہ نہیں ملی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ہر ایک جنتی کی دعوت کرواؤں گا اور ان سب کو اپنے اس جنت الفردوس کے مکان، اس گھر پہ بلواؤں گا اور اپنے ہر ایک امتی سے خود ملاقات کروں گا۔ سبحان اللہ۔ دیوانے مچل جائیں گے اس بات پر۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی اس دعوت میں قبول فرمائے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک مومن کو جنت میں داخل کیا جائے گا تو اس کے لیے اعلان ہوگا، اے اللہ کے بندے اب تو ہمیشہ صحت مند رہے گا، تجھے بیماری کبھی نہیں ہوگی۔ پھر اعلان ہوگا کہ اے اللہ کے بندے اب تو ہمیشہ زندہ رہے گا، تجھے موت کبھی نہیں آئے گی۔ اور پھر تیسرا اعلان یہ ہوگا جہاں پر میں نے اپنی بات کو شروع کی تھی کہ اے اللہ کے بندے اب تو ہمیشہ جنت کی نعمتوں کا لطف اور مزہ لیتے رہے گا جو کبھی نہ ختم ہونے والی لامحدود ہے۔ یہی فرق ہے دنیا کی نعمتوں کا اور جنت کی نعمتوں کا۔ دنیا کی نعمتیں محدود ہے اور بہت تھوڑی سی ہے، اتنا ہی جتنا ہمیں بتایا گیا اور دکھایا گیا، اور محدود اس لیے ہے کیونکہ یہاں کا پھل، یہاں کا کھانا خراب ہو جاتا ہے۔ یہاں جتنی بھی چیزیں ہیں چاہے زندہ ہو یا مردار ہو، زندہ ہے تو اس کو موت آ جاتی ہے، مردار ہے تو ایکسپائر ہو جاتی ہے، لیکن جنت کے پھل کبھی خراب نہیں ہوں گے۔ آپ پہلا لقمہ کھاؤ گے ایک الگ لذت ملے گی، اسی پھل کا آپ دوسرا لقمہ کھاؤ گے الگ لذت ملے گی، اسی طرح آپ جتنی بار اسے کھاتے جاؤ گے اتنی بار الگ الگ لذت کا مزہ پاؤ گے۔ آپ آج کا نظارہ کچھ دیکھو گے جنت میں تو کل کا نظارہ اس سے زیادہ خوبصورت ہوگا۔ آپ آج خود کے حسن کو دیکھو گے جنت میں تو کل آپ کا حسن اس سے زیادہ حسین ہوگا۔ امید کرتا ہوں کہ میں آپ کو سمجھا پا رہا ہوں کہ جنت کس طرح لامحدود ہے، یہ میں اس کی کوالٹیز بتا رہا ہوں۔ اور عورتوں کے لیے تو کیا ہی کہنے کہ اللہ پاک نے ان کے لیے اتنا خاص انتظام رکھا ہے جنت کے اندر، یعنی جو جو چیزوں کا انہیں شوق ہوتا ہے، یعنی میک اپ کا، تو اللہ نے وہاں ان کے لیے ایسے ایسے قسم کے میک اپ رکھے ہوئے ہیں کہ فرمایا گیا کہ جنتی عورت کے لیے 70 الگ الگ قسم کے لباس ہوں گے۔ اور جیسے عورتوں کو شاپنگ کا شوق ہوتا ہے تو جنت میں ایک بازار لگے گا جہاں پر صرف شاپنگ ہوگی، اور وہ بازار ایسا ہوگا جہاں پر ایسی ایسی چیزیں ہوں گی جن چیزوں کو انسان نے اپنی آنکھوں سے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ اور ہر عورت کو شوق ہوتا ہے خوبصورت دکھنے کا، تو فرمایا گیا کہ جنت کی عورت کی خوبصورتی اس قدر اللہ بڑھا دے گا کہ وہاں کی حوریں بھی ان کو دیکھ کر رشک کرے گی۔ اب بتائیے عورت کو اور کیا چاہیے، لیکن شرط یہ ہے کہ عورت کو جنتی ہونا پڑے گا تبھی یہ سب حاصل ہوگا۔ خیر بہرحال، تو جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ صحابہ اکرام بھی بڑے چالاکی سے اور بھی مزید سوال پوچھتے تھے جنت کے بارے میں۔ تو کسی صحابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ جنت کے گھر کیسے ہوں گے، کیا وہ بھی مٹی سے بنے ہوں گے؟ جنت کی آب و ہوا کیسی ہوگی، جنت کی زمین کیسی ہوگی، وغیرہ وغیرہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے گھر
محلوں کی طرح ہوں گے جس کی دیواریں سونے اور چاندی کی اینٹ سے بنی ہوگی۔ جنت کی ہوا میں مشک کی خوشبو ہوگی اور جنت کی مٹی زعفران سے بنی ہوگی، اور جنت کی زمین پر موتی اور یاقوت بچھے ہوں گے۔ پھر کسی صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا جنت میں بھی ہم کھانا اسی طرح کھائیں گے جس طرح ہم دنیا میں کھاتے ہیں؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کا کھانا جب جنتی پہلی مرتبہ کھائے گا تو وہ 40 سالوں تک کھاتے رہ جائے گا، اور اس کے ہر نوالے میں ایک نئی لذت ہوگی۔ جنتی بس ایک ڈکار لے گا اور اس کا کھانا ہضم ہو کے اس کے ذریعے سے جسم کے باہر آ جائے گا۔ جنتی جو پانی پیے گا وہ خوشبودار پسینہ بن کے جسم سے باہر نکل جائے گا، یعنی وہاں قضائے حاجت کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اس پر مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ مولا علی سے کسی یہودی نے یا کسی مشرک نے سوال کیا کہ اے علی، آپ بہت علم رکھتے ہو، تو یہ بتاؤ کہ تم مسلمان یہ کہتے ہو کہ آخرت میں جب تم جنت میں چلے جاؤ گے تو وہاں پہ تم کھاؤ گے بھی اور پیو گے بھی، پر تمہیں قضائے حاجت نہیں ہوگی، تو اس کی کوئی مثال بتاؤ مجھے، یہ کیسے پاسبل ہے؟ تو مولا علی نے مسکرایا اور بڑا پیارا جواب دیا کہ جس طرح سے ایک بچہ اپنی ماں کی کوکھ میں، اپنی ماں کی پیٹ میں ہوتا ہے، اور وہ اپنی غذا کھاتا بھی ہے اور پیتا بھی ہے، لیکن اسے کوئی قضائے حاجت نہیں ہوتی، تو جو اللہ اس چیز پر قادر ہے وہ اس چیز پر بھی قادر ہے کہ جنت میں جنتی کھائیں گے بھی اور پئیں گے بھی، پر انہیں قضائے حاجت نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ پھر کسی صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا جنت میں بھی کھجور ہوں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کا ایک کھجور ایسا ہوگا جو ایک بڑے مٹکے کے برابر ہوگا، اور وہ دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، مسکے سے زیادہ نرم ہوگا، اور اس میں بیج نہیں ہوگی۔ اور جنت میں انگور کے باغیچے لگے ہوں گے، اور ان میں سے ایک انگور توڑنے پر دوسرا انگور فوراً تیار ہو جائے گا۔ اور جنت میں ہر جنتی کا اپنا ایک خود کا باغیچہ ہوگا جو اتنا بڑا ہوگا کہ 100 سال لگ جائیں گے اس میں گھومنے پھرنے میں۔ اور پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ جنت کے جھاڑ اور پودوں میں کانٹے نہیں ہوں گے، اور اس کے پتے ہاتھی کے کان کی طرح ہوں گے اور بہت اونچے اونچے ہوں گے، لیکن اس کا پھل جنتی کے لیے خود نیچے اتر کر آئے گا۔ اور جب جنت کے لباس کے بارے میں پوچھا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کا لباس بہت خوبصورت ہوگا۔ ایک جنتی عورت کو 70 لباس کے جوڑے پہنائے جائیں گے جس میں ہیرے موتیاں لگے ہوں گے، اور ہر ایک لباس کا الگ الگ رنگ ہوگا، اور جنت کا لباس کبھی میلا نہیں ہوگا، کبھی گندا نہیں ہوگا۔ جنتی عورت کی زلفیں ریشم کے ہوں گے، اور ان زلفوں کی لمبائی اتنی ہوگی کہ پیر تک لہرتے ہوئے آئیں گے۔ اور جنت کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ جنت میں 4 نہریں بہتی ہوں گی، پانی کی، دودھ کی، شہد کی، اور شراب طہورہ کی، یعنی پاک شراب کی۔ اور جنت میں 4 جھرنے نکلیں گے جن کا نام ہوگا کفور، زنجابیل، تسنیم اور سلسابیل۔ یہ کچھ چند باتیں تھیں جو جنت کے بارے میں نے اکٹھا کی تھی، جو میں نے آپ سے شیئر کر دی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو عورت اپنے شوہر کو راضی کر لے گی اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور اس سے کہا جائے گا جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ اب اس حدیث سے 2 باتیں پتہ چلتی ہے کہ شوہر کو اتنی فضیلت دی گئی ہے کہ صرف اسے راضی کر لینے پر عورت کو جنت عطا کر دی جائے گی۔ اور دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ جنت کے ایک نہیں بلکہ کئی سارے دروازے ہیں، جس کے بارے میں قرآن میں بھی ذکر ہوا ہے، وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ، کہ جب نیک لوگ جنت میں داخل ہوں گے تو فرشتے ان کا استقبال کریں گے جنت کے ہر دروازے سے۔
یعنی جنت کے کئی دروازے ہیں، اور اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے باب الصلاح، اس میں سے وہ لوگ داخل ہوں گے جو نماز کے پابند تھے، اور ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے باب الجہاد، اس میں سے وہ لوگ داخل ہوں گے جو اللہ کے لیے جہاد کرتے اور اللہ ان سے راضی ہے، اور ایک دروازہ ایسا ہے جس کا نام ہے باب الصدقہ، اس میں سے وہ لوگ داخل ہوں گے جو ہمیشہ صدقہ دیا کرتے تھے، اور ایک دروازہ ایسا ہے جس کا نام ہے باب الریان، اس میں سے وہ لوگ داخل ہوں گے جو کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، اور ایک دروازہ ایسا ہے جس کا نام ہے باب الحج، اس میں سے وہ لوگ داخل ہوں گے جن کا حج مقبول ہے، اور ایک دروازہ ایسا ہے جس کا نام ہے باب الغیظ، اس میں سے وہ لوگ داخل ہوں گے جو اپنے غصے پر قابو کر لیا کرتے تھے، اور ایک دروازہ ایسا ہے جس کا نام ہے باب الذکر، اس میں سے وہ لوگ داخل ہوں گے جو زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کے ذکر میں گزارتے تھے، اور ایک دروازہ ایسا ہے جس کا نام ہے باب الایمان، اس میں سے وہ لوگ داخل ہوں گے جن کے پاس رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا۔ اب ان سارے دروازوں کی کنجیاں ایک عورت کے لیے اتنے آسانی سے کھل جائے گی اگر وہ اپنے شوہر کو راضی کر لے۔ تو اللہ کے نبی نے ہمیشہ جنت کو سجا کر پیش کیا تاکہ ایمان والوں کو یہ تسلی رہے کہ اگر ہم پر آزمائشیں ہیں تو ہمارے لیے اس کا بدلہ بھی بڑا عظیم ہے۔ اور صرف اتنی ہی باتیں نہیں، اور بھی کئی ساری باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہوں گی جنت کے بارے میں، بے شک، کیونکہ جنت کا نظارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظروں کے سامنے اس طرح ہے جس طرح ہماری نظروں کے سامنے ہمارا ہاتھ ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ باتیں بتانے کا میرا مقصد یہ تھا کہ ایک مومن مرد اور عورت کو یہ بات ہمیشہ دھیان میں رکھنا چاہیے کہ یہ دنیا ہمارے لیے لطف اٹھانے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ صرف امتحان کی جگہ ہے، اور اللہ نے سارا کچھ انتظام مومنوں کے لیے آخرت میں کر رکھا ہے جنت کے اندر۔ اسی لیے آج تھوڑا سا مختصر تذکرہ جنت کا میں نے کر دیا تاکہ مسلمانوں کو بھی اندازہ ہو کہ اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے کتنا کچھ تیاری اور انتظام کر رکھا ہے، ٹھیک اسی طرح جس طرح کوئی میزبان کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ خود فرماتا ہے قرآن میں، بل تؤثرون الحیات الدنیا، کہ پھر بھی تم لوگ اسی دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، بلکہ آخرت کی زندگی میں زیادہ خیر اور بھلائی ہے۔ پھر بھی ہم انسان کیوں نہیں سمجھتے؟ اس بات پر ہمیں غور و فکر کرنا ہے، کیونکہ اللہ نے صاف صاف قرآن میں کہہ دیا، فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِينَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، کہ تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اے میرے رب ہمیں اس دنیا میں مال عطا کر، تو ایسے لوگوں کو آخرت میں کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ یہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے۔ یہ کتنی بڑی بات اللہ نے کہہ دی ہے، صاف صاف اعلان کر دیا اللہ نے کہ وہ لوگ جو دنیا میں مجھ سے مال مانگتے رہتے ہیں انہیں آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ یعنی یہ دنیا کوئی مال مانگنے کی جگہ نہیں ہے۔ آپ کیا یہاں مال اکٹھا کرنے آئے ہو؟ آپ اس الفاظ میں مانگ سکتے ہو کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، اے اللہ مجھے اس دنیا میں بھی عافیت عطا کر اور آخرت میں بھی عافیت عطا کر۔ لیکن یہ مانگنا کہ اے اللہ مجھے اس دنیا میں مال عطا کر، مال عطا کر، ایسے لوگوں کو اللہ پسند نہیں فرماتا، اور ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ یہ قرآن میں اعلان کر دیا ہے اللہ نے۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ دنیا مال کمانے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، اور یہاں پہ مقصد ہے اللہ کو راضی کرنا، اور جس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کر لیا اس کے لیے اللہ نے آخرت میں بہترین بدلہ رکھا ہے۔ اور میں یہ بات دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جب ایک انسان اللہ کو راضی کرنے کے راستے پر چل پڑتا ہے تو اسے اپنے رب سے اس قدر عشق ہو جاتا ہے کہ اسے کسی چیز کا شوق اور کسی چیز کا خوف باقی نہیں رہتا۔ اس پر بھی مولا علی کا قول ہے کہ نہ میں جنت کے شوق میں رب کی عبادت کرتا ہوں اور نہ ہی جہنم کے خوف سے،
بلکہ میں اپنے رب کی عبادت اسی لیے کرتا ہوں کیونکہ وہ عبادت کے لائق ہے۔ سبحان اللہ، کیا بہترین قول ہے۔ میں صدقے جاؤں اپنے مولا علی پہ، ان کی باتیں ایسی رہتی ہے کہ دل کو تیر کی طرح چھو جاتی۔ اسی لیے ہر ایک مومن کو مچل جانا چاہیے، عشق ہو جانا چاہیے اسے اپنے رب سے، پھر جا کے آپ لائق بنو گے اس جنت کے جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ میں آخری بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آج ہم سب نیت کریں گے کہ ہم اللہ کی عبادت پورے خلوص کے ساتھ کریں گے، اور چاہے جو بھی حالات پیش آ جائے ہم اللہ سے راضی رہیں گے۔ پھر اللہ ہم سے کہے گا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو بات احسن انداز میں سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آج کے لیے میں اپنی بات کو یہیں ختم کرتا ہوں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھ سے اس بیان میں جو بھی غلطی اور کوتاہیاں ہوئی ہے اللہ رب العزت اسے معاف کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ خلق جن کا بے مثالی، فیض جن کا بے قراں، حضرت غلام محی الدین بے ریا کے واسطے۔ فیض کا دریا ہے جاری جن کی اعلیٰ ذات سے، حضرت غلام محی الدین جود و سخا کے واسطے۔